أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله ربي من كل ذنب وأتوب إليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله، 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 لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله، 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 إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله، 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 إلا الله. لا إله إلا الله. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله، إلا الله،
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال النبي صلى الله عليه وسلم أخلص لدينك يكفيك القليل من العمل. عزیز طلبہ، آپ بڑے خوش نصیب ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سب سے اونچی کتاب، سب سے مقدس کتاب قرآن کریم کے لیے، سیکھنے کے لیے، حفظ کے لیے اللہ نے آپ کو چنا ہے۔ اللہ نے آپ کے دلوں کو اچھا پایا ہے۔ ہر دل میں قرآن کریم کو نہیں رکھا جاتا، ہر سینے میں قرآن کریم کو نہیں رکھا جاتا۔ ہم نے گھر میں دیکھا ہوگا، ہماری ماں، ہماری بہن کسی بھی برتن میں دودھ بھی رکھتی ہے تو اس سے پہلے اس کو کئی دفعہ دیکھتی ہے کہ برتن میں کوئی کچرا تو نہیں ہے، برتن میں کوئی گندگی تو نہیں ہے، تھوڑا بھی کچرا ہو اس برتن میں دودھ نہیں رکھا جاتا۔ ایسے ہی جس دل کو اللہ ہر کچرے سے پاک پاتے ہیں، ہر کچرے سے، ہر گندگی سے اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی دل میں قرآن کریم کو رکھتے ہیں۔ اسے ہمارے نانا جان حضرت ایک جملہ ارشاد فرماتے تھے کہ ہر عالم، ہر طالب علم اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ تم پہچانو کہ نہ پہچانو، ہر عالم اللہ کا ولی ہوتا ہے، ہر حافظ قرآن اللہ کا ولی ہوتا ہے، ہر طالب علم اللہ کا ولی ہوتا ہے۔ اللہ نے ایسے نہیں چنا ہے،
یہ قرآن کریم اتنی اونچی کتاب ہے، اتنی اونچی کتاب ہے کہ اللہ بعض سینوں کو چنتا ہے اس کی حفاظت کے لیے، اللہ بعض سینوں کو، بعض دلوں کو اللہ چنتا ہے اس کتاب کو سمجھنے کے لیے، اس کتاب کو تجوید سے پڑھنے کے لیے اور پڑھانے کے لیے۔ پڑھانے کے لیے بھی سب کو نہیں چنا جاتا ہے۔ جامعہ کے پہلے سرپرست، ہم سب کے پہلے شیخ حضرت قاری صدیق صاحب باندھا والے حضرت فرماتے تھے کہ دیکھو اللہ بعضوں کا علم قبول بھی کرتا ہے اور بعضوں کا علم مردود بھی کر دیتا ہے۔ فارغ ہونے کے بعد اللہ نے کس کے علم کو قبول کیا ہے اور کس کے علم کو رد کر دیا، ٹھکرا دیا، بس ایک ہی پہچان ہے۔ جس کو دیکھو کہ فارغ ہونے کے بعد قرآن کریم کی خدمت میں لگا ہے، سیکھنا سکھانا ہو رہا ہے، لوگوں تک پہنچا رہا ہے قرآن کریم کو، اس کے علوم کو، سمجھ جاؤ کہ اللہ نے اس کے علم کو قبول کر لیا۔ اللہ سے قبولیت مانگنا ہے، اللہ ہم سب کے پڑھنے پڑھانے کو بھی قبول فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اصل تو قبولیت ہے، باپ بیٹے دونوں نے مل کر کعبہ بنایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام باپ بیٹے دونوں نے مل کر کعبے کی تعمیر کی۔ پہلے بارے میں ہے وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ، لیکن دونوں دیواریں اٹھا کر، کعبے کی دیواروں کو اٹھا کر مطمئن نہیں ہو گئے۔ عمل اصل نہیں ہے، کام اصل نہیں ہے، کام قبول ہو جائے اللہ کی بارگاہ۔ اس لیے فارغ ہونے کے بعد دعا کی، دونوں پیغمبروں نے، باپ بیٹے نے، ربنا تقبل منا، اے اللہ دیوار تو ہم اٹھا رہے ہیں، کعبے کی تعمیر تو کر رہے ہیں، بنا رہے ہیں، لیکن اللہ آپ نے اگر قبول نہیں کیا پھر ہمارے عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ اے ہمارے رب اس کو قبول فرما لیجیے۔ ایسا اللہ نے قبول کیا کہ آج پوری دنیا کے ہر مسلمان کا دل اس کی طرف کھینچا جاتا ہے۔ ایمان کے بعد اگر کسی کی سب سے بڑی تمنا ہوتی ہے یہ کہ اللہ اس گھر کے حاضری نصیب فرما دے، بڑی تمنا ہوتی ہے۔ اور جو اخلاص سے سیکھنے سکھانے میں لگا رہتا ہے، ہمارے حضرت واسطانی صاحب رحمہ اللہ رحمۃ الواسعہ حضرت اکثر فرماتے تھے کہ بچوں کلام اللہ اور بیت اللہ کا بڑا جوڑ ہے۔ اللہ وہاں پیسوں کی بنیاد پر کسی کو نہیں بلاتا ہے، پیسوں کی بنیاد پر نہیں۔ کتنے پیسے والے کروڑ پتی بیٹھے، نہیں جانے کی توفیق ہو رہی ہے۔ اللہ بیت اللہ بلاتا ہے کلام اللہ کی محبت کی نسبت پر، تلاوت کی نسبت پر، عمل کی نسبت پر۔ یا کتنے ایسے ہیں جنہوں نے کبھی کسی حافظ قرآن پر، کسی عالم قرآن پر محبت کی نگاہ ڈالی ہوگی، ایسوں کو اللہ بہت جلد حاضری نصیب فرما دیتا ہے۔ اللہ نے ہم کو لگایا ہے اس علم میں، اس کی عظمت بھی دل میں ہو، قرآن کی محبت ہو، اس کی عظمت ہو، اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اساتذہ کی عظمت ہو دل میں، اللہ اس کو بھی مردود کر دیتا ہے جس کے دل میں اس قرآن کی عظمت نہیں ہوتی۔ آج نہ کل وہ محروم ہو جاتا ہے، بے ادب کو اللہ محروم کر دیتا ہے۔ محنت کرتے کرتے اچانک کچھ فیصلہ آ جاتا ہے، اللہ کی جانب سے تعلیم چھوڑ دیتا ہے۔ اللہ یوں ہی کسی کو محروم نہیں کرتا، زندگی کے کچھ گناہ ہوتے ہیں، کچھ بے ادبی ہوتی ہے اس کی، اللہ نہیں چاہتے کہ اب اس کے سینے میں یہ عظیم علم اور یہ عظیم قرآن دیا جائے۔ طالب علم درمیان سے چھوڑ کر چلا جاتا ہے، زندگی پھر اس کی برباد ہو جاتی ہے۔ اور پھر جو بگڑتا ہے جس کے لائق، کہتے ہیں کہ مدرسے کا بگڑا ہوا سدھرتا بھی نہیں، بھاگا ہوا بھی نہیں، ایسی زندگی اس کی خراب ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سیکھنے سکھانے کو قبول فرمائے، ہدایت مانے کو قبول فرمائے۔ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرو، 2 رکعت پڑھا کرو شکرانے کی، 2 رکعت شکرانے کی پڑھو،
اللہ نے ہم سب کو گندے ماحول سے پاکیزہ ماحول میں پہنچایا ہے، قرآنی نورانی ماحول میں پہنچایا ہے۔ لوگ اس ماحول کو دیکھنے کو ترستے ہیں۔ ہم نہیں جانتے دنیا باہر کتنی گندی ہے، لوگ کتنے بے چین ہیں، اتنے بے چین ہیں لوگ، پیسے والے بھی بے چین، دولت والے، عزت والے، سیاست والے، کسی بھی لائن کا آدمی ہو، لیکن اگر ہم اس کے دل تک پہنچنے کی کوشش کریں اور اندر تک پہنچنے کی کوشش کریں تو دیکھیں گے کہ وہاں چین نہیں، چین اور سکون اللہ نے ہمارے راستے میں قرآنی علوم میں رکھا ہے، قرآن کے سیکھنے سکھانے میں رکھا ہے۔ یہ بھی ذکر ہے، قرآن کا پڑھنا بھی ذکر ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے افضل ذکر تلاوت قرآن ہے۔ حضرت بانوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت قاری صدیق صاحب، حضرت جو طلبہ بیت ہوتے، علماء بیت ہوتے، ان کو کوئی ذکر نہیں بتاتے تھے۔ حضرت کہتے تھے جب پڑھنے کے لیے بیٹھو اور پڑھانے کے لیے بیٹھو، طالب علم کہتے تھے پڑھنے کے لیے بیٹھو، اور علماء کو کہتے تھے پڑھانے کے لیے بیٹھو تو نیت کر دو اے اللہ آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں۔ استاد نیت کرے آپ کے لیے پڑھا رہا ہوں، اللہ اس پڑھنے پڑھانے کو ذکر میں شامل کرتے ہیں۔ سب سے افضل ذکر قرآن کریم کی تلاوت۔ قرآن پڑھتے پڑھتے بندہ اللہ کا ایسا قریبی بن جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا ولی ہم نہیں سن سکتے۔ ہاں لیکن شرط ہر عمل اللہ کے لیے، ساتھی کو دکھانے کے لیے نہیں، استاذ کو دکھانے کے لیے نہیں، بستی والوں کے لیے نہیں، ابا اماں کو خوش کرنے کے لیے، والدین، اصل اللہ کو خوش کرنا۔ اللہ خوش رہا، ساری مخلوق خوش رہی۔ ایمان کی بات، اخلاص، اخلص لدینک یکفیک القلیل من العمل، دین میں اخلاص اختیار کرو، تیرے لیے تھوڑا عمل کافی ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی رضا کے لیے پڑھیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ عمل کتنا بھی اونچا ہو لیکن نیت اچھی نہیں تو اللہ کے نزدیک عمل کی کوئی قیمت نہیں۔ رب عمل جلیل تصغرہ النیت، عمل اونچا ہوتا ہے، نیت اچھی نہیں ہوتی۔ نیت اونچی رکھو۔ ہماری نیت یہ، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی ایک مدرسے کے طالب علم رہے، بادشاہ وقت کو نے جو عمارت بنائی تھی مدرسے کی، سوچا چلو جائزہ لے بچے کس نیت سے پڑھ رہے ہیں۔ ایک طالب علم سے پوچھا کس لیے پڑھ رہے؟ کہا ہمارے ابا سرکاری قاضی ہیں، ہم چاہتے ہیں پڑھیں تو ہم بھی سرکاری قاضی ہو جائیں۔ یہ تو دنیا کے لیے پڑھ رہا۔ دوسرے سے پوچھا بھائی آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ کہا میرے ابا سرکاری مفتی، اس زمانے میں قاضی سرکاری مفتی ہوتے تھے، تو اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میں بھی سرکاری مفتی بن جاؤں۔ بھائی بھی تو عہدے کے لیے پڑھ رہا، منصب کے لیے پڑھ رہا۔ بادشاہ کی نیت سے مدرسے کی عمارت گرا دوں گا، کسی کی نیت اچھی نہیں لگتی۔ واپس آتے تھے دروازے کے پاس، مدرسے کے گیٹ پر طالب علم مدھم روشنی میں پڑھ رہا تھا، کہا اس سے بھی تو پوچھ لوں۔ سلام کیا، ان کی توجہ ہی نہیں ہوئی۔ کیسے توجہ کے ساتھ ہمارے بڑے پڑھتے تھے، کتنے انہمام کے ساتھ کہ ایک آدمی کھڑا سلام کر رہا، ان کو پتہ ہی نہیں چل رہا، اور بادشاہ بھی سلام کر رہا۔ ہمارے سامنے سے کوئی گزر جائے تو ہم اس کو دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ اسی لیے آج کل ہم سب کو سبق بھی جلدی یاد نہیں ہوتا۔ جو دل جمعی چاہیے، جو سکون چاہیے پڑھنے کے لیے، کہتے ہیں علم اپنا تم کو تھوڑا بھی نہیں دے گا جب تک اپنا کل نہ دے دو اس کو۔ مثلا مشہور ہے العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كله، علم تم کو اپنا کچھ حصہ بھی نہیں دے سکتا جب تک اپنا کل اس کو نہ دے دے۔ مکمل توجہ چاہتا ہے، جتنا توجہ سے یاد کریں گے ویسے آپ بیٹھے رہیں، کسی سے بات کر رہے ہو آپ، توجہ سے اگر آپ نے اس کی بات سنی تو یاد رہے گی، توجہ سے نہیں سنا تو وہ بات بھی یاد نہیں رہتی۔ قرآن کی جتنا توجہ سے طالب علم یاد کرے گا پھر اس کو شکایت نہیں رہے گی کہ ہم کو سبق یاد نہیں ہوتا۔ ہمارا گھر پہ دھیان ہوگا، ادھر ادھر کی چیزوں میں، لغو چیزوں میں، گناہوں کی طرف ذہن ہوگا، نگاہ گندی ہوگی تو اللہ پھر ایسے کے سینے میں جلدی قرآن نہیں دیتا ہے۔
قرآن پوری توجہ چاہتا ہے، علم پوری توجہ چاہتا ہے، تو سلام کی طرف بھی توجہ نہیں رہی بادشاہ کو۔ پھر بادشاہ نے کئی دفعہ سلام کیا تو سر اٹھایا، اس کے بعد پوچھا بادشاہ نے آپ کس لیے پڑھ رہے ہیں؟ کہا میں نے سنا میرے خدا ہے، میرا ایک خدا ہے، ہم نہیں جانتے وہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، ہم مدرسے میں اس لیے آئے کہ ہم جان لیں کہ اللہ کن چیزوں سے خوش ہوتا ہے، اللہ نماز سے خوش ہوتا ہے، اللہ قرآن کی تلاوت سے خوش ہوتا ہے، اللہ ذکر سے خوش ہوتا ہے، اللہ ادب سے خوش ہوتا ہے، ماں باپ کو محبت کی نگاہ ڈالنے سے، ماں باپ کے سامنے ادب سے بولنے سے، بڑوں کے سامنے ادب سے بولنے سے خوش ہوتا ہے۔ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں۔ اور کن چیزوں سے اللہ ناراض ہوتا ہے تاکہ ان سے ہم بچے۔ اللہ گناہوں سے ناراض ہوتا ہے، اللہ نماز چھوڑنے سے ناراض ہوتا ہے، اللہ بے ادبی سے ناراض ہوتا ہے، ماں باپ سے اونچا بول بولنے سے، بڑوں سے اونچا بول بھی نہیں بولنا، اونچا بولنا، غلط نگاہ نہیں، نگاہ گندی نہ ہو۔ اللہ ان چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، ہم ان چیزوں سے بچنے والے ہیں۔ اللہ کی مرضیات پر چلنا اور اللہ کو ناراض کرنے والی چیزوں سے بچنا، ہم اس لیے علم حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے سیکھنے کو قبول فرمائے، میرے سمانے کو قبول فرمائے۔ اللہ کا شکر ادا کیا کرو، ہمیشہ دو رکعت شکرانے کی پڑھو۔ اللہ آپ نے ہم کو قرآن و حدیث کے لیے چنا ہے، اللہ ہم کو قبول بھی کر لیجیے، بستی والوں کے لیے قبول فرما لیجیے، ملک کے لیے اونچی نیت رکھو، عالم کے لیے قبول کر لیجیے۔ اللہ نے حضرت وسطانی کو کیسے قبول کیا، وہ ماننے کی برکت ہے۔ ابھی حضرت ایک مہمان تشریف لائے تھے جا کے، مولانا قاسم صاحب حضرت کے شاگرد تھے، لیکن عمر بھی اچھی ہو چکی تھی، 65-70 سال عمر کی، افریقہ رہتے کئی بار۔ انہوں نے کہا ہم پڑھاتے تھے، ہم پڑھتے تھے کنتھاریا میں، ایک دن رات میں 3-3:30 بجے آنکھ کھلی، ہم کہے چلو مسجد چلتے ہیں، 2-4 رکعت پڑھ لیں۔ مسجد پہنچے تو دیکھا ایک کونے میں کوئی رو رہا ہے، رونے کی آواز ہے، کون رو رہا ہے؟ مسجد میں لائٹ بھی نہیں جل رہی۔ قریب گئے تو کہتے ہیں یہ تو ہمارے استاد ہیں، مولانا وسطانی صاحب۔ میں بیٹھ گیا پیچھے دعا میں، حضرت صرف ایک ہی دعا کر رہے تھے، ایک ہی رٹ تھی، اے اللہ میں کمزور ہوں، ہم سے دین کا کوئی بڑا کام لے، اے اللہ میں کمزور ہوں، ہم سے دین کا کوئی بڑا کام لے۔ آدھا گھنٹہ بیٹھے، صرف ایک ہی دعا، کہا ہم تھک گئے، ہاتھ اٹھائے، لیکن دیکھا کہ حضرت نہیں تھکے، میں اٹھ کے چلا آیا، نہ جانے حضرت کب تک دعا کرتے رہے۔ تو یہ چیز مانگنے والوں کو ملتی ہے، یہ چیز مانگنے والوں کو ملتی ہے، اللہ سے لینے والے جس کو بھی دولت ملی ہے ادب کی برکت سے، دعا کی برکت سے، نمازوں کے اہتمام سے۔ جو نماز ضائع کرتا ہے اللہ اس کو بھی ضائع کر دیتا ہے۔ سب سے قیمتی چیز طالب علم کے لیے نماز کی بات، نماز ضائع کرنے والے کو نہیں ملتا۔ یہاں آسان ہے، گھر جا کر اصل پڑھنا ہے، ایسے نمازی بن جائے ہماری نماز کو دیکھ کر لوگوں میں شوق پیدا ہو کہ دیکھو بچہ گیا چند مہینے مدرسے میں رہا، اللہ نے کیسا اس کو انسان بنا دیا، کیسا کامل ایمان والا بنایا۔ اللہ وہ ایمان اللہ نصیب فرمائے، علم نافع آپ سب کو اللہ نصیب فرمائے۔ بڑی خوشی ہوئی آ کر دیکھ کر، بڑی تمنا تھی مجھے، مولانا شکیل بولتے تھے ہم ناظم ہو گئے، حضرت نے ناظم بنا دیا اس علاقے کا۔ وہاں کہا سنتا تھا کیا شندر تھا، سندر وعدہ، تو ایسے دل میں تھی، ان سے کبھی نہیں کہا تھا کہ میں آؤں گا، ایسے دل میں تھا کبھی ادھر قریب جانا ہوگا تو انشاءاللہ حاضر دیں گے۔ ابھی آنا ہوا احمد نگر تو مولانا توصیف کو پہلے ہی بول دیا ایک دن ہے اپنے پاس انشاءاللہ، تو اس میں جو قریب کے مدرسے مولانا شکیل کا خاص طور پر نام لیا، میرا پور کا لیا، گنگا پور، ان دونوں جگہ پر تو بار بار جانا ہوا ہے، یہاں پہلی حاضری ہوئی اور حضرت کے لیے آج کے اس رات میں ہم لوگ 1 بجے کے قریب پہنچے، دل سے دعا نکلی،
دیکھو اللہ نے حضرت وسطانی کو کیسا ولی بنایا تھا، صاحب کشف ولی. کہاں ضرورت ہے، حضرت کہاں گجرات کے رہنے والے، لیکن کتنا نوازا اللہ نے. مہاراشٹر میں اتنے ادارے حضرت نے بنا دیے، جہاں جیسی ضرورت تھی حضرت چاہتے تھے یہ گجرات میں ہونا اور کسی جگہ. جتنا زیادہ حضرت کا احسان ہے اس علاقے پر، خصوصاً مہاراشٹر کا، کہ پوری قوم مل کر بھی حضرت کو بدلہ نہیں دے سکتی ہے. ہمیشہ بھی دعا کریں انشاءاللہ، بدلہ نہیں دے سکتا، اس لیے ہمیشہ دعا کر رہا ہے. اللہ ایسے تمام اداروں کے، اللہ جتنے مراکز ہیں، جتنے بھی مدارس ہیں، سب کا حق ہے ہم سب کے اوپر. اللہ ان کی ضرورت ہے اپنے خزانہ غیب سے پوری کرنا. اساتذہ کی بھی ذمہ داری ہے دعا کرنا، اس کے بقا کی اور اس کی ترقی کی فکر کرنا. یہ ادارہ امانت ہے، اللہ ہم سے پوچھیں گے اگر ہم نے اس کے لیے برا سوچا. ادارہ تو کوئی نہیں ٹوٹتا ہماری بد دعا سے، اور کیا بد دعا لگے گی، ہم خود ٹوٹ جائیں. ایسی بد دعا کرنے والا خود ٹوٹ جاتا ہے. یہ کسی کی ملکیت نہیں، اللہ کی ملکیت ہے. اللہ کی چیزوں پر غلط نگاہ ڈالے گا، اللہ اس کو ہی برباد کر دیتا ہے. اللہ حفاظت فرمائے ہمارے مرکز کی عقل کو، دیگر تمام شعبوں کی اللہ حفاظت فرمائے. ان کی نیٹ کو اللہ ہمارے حضرت ثانی کے لیے سب سے جاریہ بنائے، حضرت مولانا حذیفہ صاحب کے لیے بنائے. جتنے بھی معاونین ہیں، منتظمین ہیں، جتنے بھی ہیں، ہمارے بہت صحیح اور ثانی بھی ہیں کہ اللہ ان کو بھی جنت نصیب فرمائے. حافظ صاحب رحمہ اللہ جی کتنا روتے تھے حافظ صاحب، مغرب سے عشاء تک ہمیں روتے ہی رہتے تھے. اوپر کچھ تلاوت کرتے یا روتے تھے بس. حافظ صاحب کو ہمیشہ دیکھتے دارالقرآن میں بیٹھے تو شاید تو تلاوت کر رہے یا رو رہے، تو رونے سے یہ نعمت پہنچتی. آپ کو بھی مل جائے گی، اللہ کے یہاں کمی نہیں ہے. مانگنے والوں کو اللہ دے دیتا ہے، مانگنے والے کو اللہ سے لینے والے. صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ، اللہ کا ہم بہت بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل کرم سے نعمت غیر مترقبہ کے طور پر حضرت کی آمد ہمارے ادارے میں فرمائی. اللہ تعالیٰ حضرت کی آمد کو ہمارے ادارے اور علاقے کے حق میں خیر و برکت کا ذریعہ بنائے، اور حضرت کی دعاؤں جو دعائیں حضرت نے کی ہیں یہ کرنے والے ہیں، اللہ تمام کو جو شرف قبولیت نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اس سفر کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. اب میں اپنے والد صاحب سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ حضرت کو چھوٹا سا ہدیہ دے کر استقبال فرمائیں. اللہ اکبر. جزاکم اللہ. بہت دنوں سے آنا نہیں ہوا، تشریف لائیے. ہوا آئیے، 3 دن قیام کے ارادے سے آئیے. آتے ہیں ابا صرف بچوں کے استادوں سے ملیں گے. کون ایسے بات، کتنے ایسے بچے ہیں استاد ان کے باپ کو جانتے بھی، پڑھ لی، عالم ہو گئے، حافظ ہو گئے، لیکن والد کو توفیق نہیں ہوئی کہ چلو ہم استاد سے ملے، ہمارے بچوں پر اتنی محنت کی. لیکن یہ صرف ہر سال ایک دفعہ جاتے ہیں اور احسان ادا کرتے، شکریہ ادا کرتے کہ آپ نے ہمارے بچوں کو محنت کر کے بنایا. بنانے والی ذات تو اللہ کی، استاد تو ایک ظاہری سبب کے طور پر کچھ محنت کر لیتا ہے. ہم لوگوں نے جو محنت کی ہے یہ ظاہری سبب ہے، ورنہ بنانے والی ذات اللہ کی ہے. لیکن ایک ایک استاد سے ڈھونڈ کر ملنا اور عاجزی کے ساتھ، بڑی عاجزی کے ساتھ،
یعنی اب سچ کہتا ہوں ہمارے یہاں جو اساتذہ ان کو جانتے ہیں انتظار میں رہتے کہ کس دن آ گئے. یہ تو مجھے ملتے ہیں تو میں سیدھے اپنے گھر ہی لے کر چلا جاتا ہوں. جو پکا رہتا ہے کھلا دیتا ہوں, دعا کراتا ہوں. دعا اللہ نے بنایا ہے, اللہ سب کو کامیاب کرے. سب کے والدین کے دل میں اللہ قرآن کی عظمت محبت دے گا کسی کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رب لک الحمد یا رب لک الحمد اللہم لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک. اللہم لا احصی ثناء علیک اللہم لا احصی ثناء اللہم لا احصی ثناء علیک. یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم صلی علی محمد وارض عنا رضا لا تسخط بعده ابدا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء. اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك اللهم افتح أقفال قلوبنا بذكرك. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اے اللہ اے کریم آقا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دیجیے. اے اللہ گناہ کر کے ہم نے اپنے پر ظلم کیا ہے مولا. اے اللہ گناہوں کے سبب انسان بڑی بڑی نعمتوں سے محروم ہو جاتا ہے. اے اللہ یقیناً آپ کا کرم ہے. ہم تو گندے تھے مولا. اے اللہ ہم تو گندے ماحول میں تھے. اے اللہ اپنے گندے ماحول سے اٹھا کر پاکیزہ ماحول میں پہنچایا ہے. اے اللہ ہمارا کوئی کمال نہیں, ہمارے ماں باپ کا کوئی کمال نہیں. اے اللہ صرف آپ نے اس گندے ماحول سے ہم سب کو اٹھایا ہے. اے اللہ پاکیزہ ماحول میں پہنچایا ہے, قرآنی نورانی ماحول میں پہنچایا ہے. اے اللہ ہماری زندگی کو قیمتی بنا دی. اے اللہ ہم سب کی زندگی کو قیمتی بنا دی. اے اللہ ایک طالب علم کو قبول فرما. اے اللہ ہر ایک کو قبول فرما دیجیے. اے اللہ یہ جنگل میں یہ بچے اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت میں لگے ہیں. اے اللہ ہر موذی چیز سے ان کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ موذی چیز سے حفاظت فرمائیے. اے اللہ ان کی ضرورتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائیے. اے اللہ ان معصوم طلبہ کی برکت سے ہم سب کی ضرورتیں اپنے خزانہ غیب سے پوری فرمائیے. اے اللہ یقیناً ان علماء کی قربانی ہے. اے اللہ ان طلبہ کی قربانی ہے. ایسی جگہوں پر معمولی تنخواہوں میں اے اللہ سادے کھانے میں اپنی زندگی لگا رہے. اے اللہ ان سب کو یقیناً آپ نے قبول کیا ہے. اے اللہ آئندہ بھی اے اللہ ان کے دین کی بڑی خدمت لے لیجیے. اے اللہ تمام جامعات کی حفاظت فرمائیے, مراکز کی حفاظت فرمائیے. اے اللہ آپ نے جس مشغلے میں ہم سب کو لگا رکھا ہے اے اللہ اس کی عظمت محبت ہمارے دلوں میں پیدا. اے اللہ کبھی زندگی میں کوئی ناقدری بے ادبی ہو گئی ہو معاف فرمائیے. اساتذہ سے بھی ادب نصیب فرمائیے. اپنے اساتذہ سے تعلق نصیب فرمائیے. اے اللہ ہماری دعاؤں میں ان سب کا پورا حصہ نصیب فرمائیے. ہمارے تمام اساتذہ کرام کی مغفرت فرمائیے. ہمارے والدین کی مغفرت فرمائیے. ان کے درجے کو بلند فرمائیے. اے اللہ ہمیں سے کوئی اپنے ماں باپ کے احسان کا بدلہ نہیں دے سکتا ہے.
اپنے اساتذہ کرام کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے. اے اللہ ہم تو کمزور ہیں، اے اللہ ہم کمزور ہیں مولا، بس مولا. اے اللہ ہم سے دین کی بڑی خدمت لے لیتے مولا. اے اللہ ان تمام طلبہ سے ہمارے تمام شاگردوں کو مولا قبول فرما لیجیے. اے اللہ تمام شاگردوں کو مولا قبول فرما لیجیے، تمام متعلقین کو قبول فرما لیجیے. اے اللہ اپنے رضا کے لیے کام کرنے والا بنائیے. اے اللہ دنیاوی غلط غرض سے، دنیاوی غرض سے، شہرت سے، اے اللہ دنیاوی عزت کے لیے کرنے سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے. اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرمائے. اے اللہ ہر ایک کو اپنے محبوب اور مقبول بندوں میں شامل فرمائے. اے اللہ جانے کی ضرورت ہے، اپنا خزانہ غیب سے فری فرمائے. سے اپنوں کے شر سے اللہ حفاظت فرمائیے. اے اللہ جہاں ہم بیٹھے ہیں خصوصاً اس ادارے کو قبول فرمائیے. اے اللہ اس علاقے کے لیے اللہ قبول فرمائیے. اے اللہ بیٹھے بیٹھا اس کی ساری ضرورت پوری کر اللہ اس کے فیصلے فرمائیے. اے اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی، طلبہ کے دلوں میں اس کی محبت ڈالی، طلبہ کے قلوب کو مائل فرما دیجیے، قلوب کو بھی اللہ مائل فرما دیجیے. اے اللہ قرآن کریم کی خدمت کی برکت سے، پڑھنے پڑھانے کی برکت سے اے اللہ ہر ایک کو حرمین شریفین کے حاضر نصیب فرما دیجیے. اے اللہ ہر ایک کو حرمین شریفین کے حاضر نصیب فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير محمد وعلى